پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. وزیراعظم عمران خان نے آج سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا ہے. آج منڈی بہاؤالدین میں ایک بڑا جلسہ کیا گیا. چارج کراؤڈ تھا. پرائم منسٹر عمران خان بھی بڑے اگریسو انداز میں اپوزیشن کو للکارتے نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جیلوں میں جائیں گے. تحریک عدم اعتماد آپ نہیں لا سکتے بلکہ آپ کا ٹھکانہ جو ہے وہ جیل ہے. پرائم منسٹر نے یہ بھی اعتراف کیا کہ نواز شریف کو باہر بھجوانا جو ہے وہ ان سے بڑی غلطی ہو گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ آج شہباز شریف صاحب نے ایف آئی اے میں ان پر فردر جرم عائد ہونا تھی لیکن وہ نہیں ہو سکی اور اس میں کچھ 4 ملزمان کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا کہ جو ہمیں جو کاپیاں دی گئی ہیں چالان کی وہ ہم سے پڑھی نہیں جا رہی, اس کا پرنٹ اچھا نہیں ہے, تو اس باعث جو ہے وہ فردر جرم عائد نہیں ہو سکی. شہباز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی کا سیشن اس لیے ملتوی کیا گیا کہ میں جو ہے وہ یہاں پر اب عدالت جو ہے وہ میرے پاس بہانہ نہ رہے اور میں یہاا پر فرد جرم مجھ پر عائد ہو جائے, لیکن میں آ گیا ہوں, فرد جرم عائد نہیں ہوئی. کس طرح کو حالات جا رہے ہیں؟ کیا عوامی رابطہ مہم پرائم منسٹر کو یہ شروع ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا وہ جواب ہے جو لانگ مارچ ہونے جا رہے ہیں اس کا پرائم منسٹر نے پہلے سے آغاز کر دیا, اس کا جواب دینا شروع کر دیا؟ یہ چیزیں آج کے پروگرام ہم ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں. آپ جے یو آئی کے رہنما ہیں اور ماہر قانون ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر بھی ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں اور ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی امین کمل شوذب جوائن کریں گی. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. میں سب سے پہلے آپ کو سنوانا چاہتا ہوں پرائم منسٹر نے آج کس لب و لہجے میں کیا گفتگو کی ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کیا کہا ہے, ذرا سن لیجیے. عدم اعتماد یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی یہ حکومت جائے اور ہم پھر سے کسی طرح بچیں جس طرح مشرف کے دور میں بچے تھے. شریف خاندان, میرا آج پیغام ہے آپ کو, آپ جو بھی کریں گے ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. جو بھی آپ کا پلان ہے کپتان اس پلان کے لیے تیار بیٹھا ہے اور انشاءاللہ آپ کو پھر شکست ہوگی, لیکن شکست نہیں ہوگی, آپ جیلوں میں جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کو باہر بھیجنا جو ہے یہ میری بڑی غلطی تھی. انہوں نے کیا کہا ہے, آپ کی بھی سن لیجئے. اب پھر بیماریاں, کبھی ایک بیماری کبھی دوسری کبھی پلیٹلٹس, ہمیں ایسے لگا کہ پتہ نہیں آج گیا تو کل گیا, اور میں آج تسلیم کرتا ہوں بڑی غلطی کی, اس کو ہم نے اجازت دے دی باہر جانے کے لیے. اور یہ مقبول جان صاحب, آپ کے خیال میں یہ پرائم منسٹر کو عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ دیکھیں, میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر پرانی جو پالیٹکس تھی وہ 2 حصوں پہ تقسیم ہوتی تھی. ایک ہوتا تھا جلسے جلوس اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمان. جب پارلیمان نئی وجود میں رکھتی تھی تو جلسے جلوس شروع ہو جاتے تھے. آمریت ڈکٹیٹرشپ میں جلسے جلوس ہوتے تھے, الیکشنوں کے دنوں میں جلسے جلوس ہوتے تھے. لیکن جلسے جلوس چونکہ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہوئے ہیں تو اب اس کا ایک آسان ترین راستہ گزشتہ 15 سال سے نکلا ہے, وہ ہے میڈیا. میڈیا کے اندر ہم زندہ رہتے ہیں. یہی اپوزیشن بھی کرتی ہے, یہی گورنمنٹ بھی کرتی ہے. اصل میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جلسے نارملی اس طرح کے فرور پہلے کبھی نہیں ہوتے تھے, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنروں کے اوپر اور باقیوں پہ محتاج ہوتی ہے. ہم ہمیشہ رہے ہیں کہ حکومت کے جلسے جو تھے وہ حکومت کے جلسے ڈپٹی کمشنرز, پولیس, ایس پی, پٹواری, یہ لوگ کرایا کرتے تھے. عمران خان صاحب نے یہ مہم شروع کیا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جلسے وہ ان کی مدد سے کروا رہے ہیں یا یہ کہ پبلک سپورٹ جو ہے پبلک جو ہے وہ ساتھ ساتھ آ رہی ہے. اس کا اندازہ لگانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں, فوراً پتہ چل جائے گا. لیکن وہ اب میرے خیال ہے اس محاذ کو خالی نہیں چھوڑنا چاہتے, اس لیے کہ اگر ریگولر 1 سال جو ہے وہ جلسے کرتی رہی تھی اپوزیشن, تو یہ حکومت جو ہے یہ ایک دم 1 سال کے بعد جب آئے گی فیلڈ کے اندر تو بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہوگا. میرا خیال ہے شاید یہ مشورہ ان کو دیا گیا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اگر جلسے کرتی ہے تو آپ بھی کریں, تو اس سے فضا جو ہے تقسیم ہو جائے گی, وہ ایک موومنٹ کا ٹیمپو نہیں بنتا. اور آپ کے خیال میں ہو جائے گی یہ فضا تقسیم ہو جائے گی؟ اور ڈیفینیٹلی ہوگی, ظاہر بات ہے. دیکھیں ایوب خان کو مشورہ دیا گیا تھا, یا تو دیکھو نا, یا تو ہوتا ہے کہ آپ کی فضا بڑھے 1977 والی جی, کہ ایک طرف انہوں نے الیکشن ہوئے قومی اسمبلی کے, 2-3 دن کے بعد صوبائی اسمبلی کے الیکشن سے بائیکاٹ ہو گیا. صحیح, ایسا بائیکاٹ ہوا کہ سناٹا چھا گیا پورے پاکستان کے اندر. موومنٹ شروع ہوئی, بھٹو کے حق میں جلوس نکلنے شروع ہوئے. بھٹو صاحب نے بٹ صاحب کو بلایا جہاں پر لاہور کے صدر ہوتے تھے. اس نے بھٹو نے کہا تم میرے دشمن ہو یا دوست, تمہیں کس نے کہا کہ سرکاری پارٹیاں جلسے کیا کرتے ہیں, تم نے یہ غلط کیا میرے لیے. اور وہ ان کو الٹا پڑ گیا, کیونکہ پبلک سینٹیمنٹ جو تھے بالکل اور طرح کے تھے.
اور اس کے لیے پہلے فضا بنائی ہوئی گئی تھی، نظر آتا تھا چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے جلسے، یہ وہ. آپ سوچ نہیں سکتے کہ جہاں لاہور والوں کو باقاعدہ کراچی سے چوڑیاں بھیجی گئی تھی کہ تم کیا کر رہے ہو. اتنے ریگولر جلوس کراچی کے نکلے جاتے تھے. پھر 9 اپریل کو جو صورتحال بنی، ایک تو یہ ہے کہ جلسوں سے نہیں بنتی ہوتی، باقاعدہ جلوس نکلتے ہوتے ہیں، شہر شہر ریلیاں ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. جلسہ تو ایک وقت کی شاندار قسم کا شو ہوتا ہے، جیسے آج عمران خان نے کیا، کل کسی اور نے کیا، ڈی جے آئے گا، یہ ہوگا. اب تو جلسے اور طرح کے ہو گئے نا، اب وہ موومنٹ والے جلسے نہیں رہ گئے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی جو سمجھے ارلی الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہوئی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے دونوں طرف. رائٹ جی. کنور شوزر صاحب، آج شہباز شریف صاحب آئے ایف آئی اے میں عدالت میں جب ان کی پیشی تھی اور ان پر فرد جرم آج ہونا تھی لیکن ہو نہیں سکی. انہوں نے اس موقع پر کیا گفتگو کی ہے پہلے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، سن لیجئے. عدالت میں کہ 18 کے بجائے 17 کو کر دیں یا اس کی بات کر دیں، تاکہ ان کا مطلب تھا کہ میں 18 کو بہانہ بناؤں گا کہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہے. عدالت نے اپنی رائے میں اس کو مسترد کر دی اپلیکیشن. اس کے بعد پھر انہوں نے آج کا جو تھا اجلاس وہ لے گئے اپنا منڈے تھا کہ میں آج وہاں پر حاضر ہوں، اور حکومت کے جو ارادے تھے کہ جناب اس کو انڈائکٹ کروائیں گے یا کروائیں گے، اللہ مالک ہے. فواد چودھری صاحب نے رد عمل بھی دیا ہے اس کا. جو آج 4 ملزمان نے، جن میں شہباز شریف تھے، کاشف مجید، محمد اسلم اور اظہر عباس تھے، ان 4 لوگوں نے کہا عدالت سے کہ جی ہمیں جو کاپیاں ملی ہیں وہ ہم سے پڑھی نہیں جا رہی، ہمیں صاف کاپیاں دی جائے. اس پر فواد چودھری صاحب نے کیا کہا ہے، یہ بھی سن لیں. شہباز شریف کا چارج فریم ہونا تھا، جو فرد جرم ہونی تھی، اس کے اوپر پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو چلان ملا ہے اس کی سیاہی میں ہمیں پڑھا نہیں جا رہا کیا ہے. جناب نو استاد چاہیے پڑھان واسطے بھی. یہ جو اس طرح کے بہانے ہیں، ان بہانوں سے آپ بچ نہیں پائیں گے. جڑا نواز شریف صاحب دی میل وچ ملازم ہویا ہے وہ سارے ارب پتی ہو گئے. یہ وہ ظلم ہے جو پاکستان کے عوام کے اوپر روا رکھا گیا. کنور شوزر صاحبہ، کیا شہباز شریف کی وجہ سے آج کا قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر کے منڈے پہ لے جایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ اسد. دیکھیں شہباز، وہ کیا کہتے ہیں، چور خود ہی بتا دیتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہوتا ہے. وہ گلٹی کانشیس پریکس دا مین والی بات ہے کہ وہ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم یہ بہانے کرتے رہے ہیں. پہلے آپ کو شاید یاد ہوگا جب یہ ان لوگوں کی یہ ڈیٹینشن میں تھے تو قومی اسمبلی کا اجلاس ان کے لیے ایک آکسیجن کے طور پہ سرو کر رہا ہوتا تھا، کیونکہ اس میں یہ کہتے تھے کہ ہمارے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں اور ہمیں بلا کے اسمبلی میں بٹھایا جائے. تو دیکھیں روٹین میں یہ تو اجلاس ملتوی ہوا ہے کیونکہ ہمارے ایک سینئر ایم این اے تھے، پچھلی دفعہ بھی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کو کینسر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے. اور 21 تاریخ کو جو ہم نے سیشن اب رکھ رہے ہیں یا وہ اسپیشل سیشن ہوگا ان کی دعا کے لیے. تو ان کا تو بیچ میں کوئی لینا دینا ہی نہیں، ان کا تو روٹین میں یہ کام چل رہے ہیں. بھائی ایک کیس تھوڑی ہے، 1000 کیسز ہیں، اور آپ عدالتوں سے کیسے جان چھڑانی ہے، سٹے آرڈر پہ کس طرح آپ نے سی ایم شپ چلانی ہے. تو آپ تو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں، ہم تو ابھی جانتے بھی نہیں ہے کہ یہ سارے پروسیجرز کیسے ہوتے ہیں، کتنی چور گھاٹیاں ہوتی ہیں، کون سے چور دروازے ہوتے ہیں، کون سے سوراخ ہوتے ہیں، کدھر سے بھاگنا ہے. ان کا تو موٹو یہی ہے، کیچ می اف یو کین. تو اس لیے ان کو تو یہ ساری باتیں جچتی ہیں. اور جو فواد صاحب نے کہا ہے میں بھی اس کو انڈورس کروں گی. وہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا والی بات ہے. بھائی جان آپ کو ضرورت ہے پڑھنے کی، تو دل تو پتہ ہے کہ تسی کیتا کی ہے. یہ ڈیٹیل میں تم نے تھوڑا سا کم لکھا ہے، زیادہ میں تمہیں ڈیٹیل بتاتا ہوں. ایسے نہیں میں نے ایسے ٹیٹیاں لگائی تھیں. اتنا ہی بتا دیں کہ مقصود چپڑاسی جو 15,000 روپے تنخواہ لیتا تھا اس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپیہ کیسے آ گیا. مجھ جیسے جو بیچارے مڈل کلاس سے اٹھ کر آئے 1 ارب روپیہ نہیں، ہم نے عربی ارب دیکھے ہوئے ہیں، ارب روپیہ تو آج تک ہم نے دیکھا نہیں، اور مجھے لگتا بھی نہیں کہ ہم دیکھ پائیں گے جو ہمارا حالات ہیں. ہمیں کم از کم اتنا ہی بتا دیں کہ ایک ہمارے جیسا بیچارہ غریب آدمی جو چپڑاسی تھا، 15,000 روپے جس کی تنخواہ تھی، وہ آپ کے ساتھ رمضان شوگر مل میں کام کرنے کے بعد ارب پتی کیسے ہو گیا. یا مسرور انور کا بتا دیں، اور کوئی نہیں تو وہ مشتاق چینی والے کا ہی بتا دیں کہ یہ ٹیٹیاں لگ کے کیسے لوگ امیر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں یہ قانونی رائے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے تاخیر کی، کیا واقعی تاخیر ہو رہی ہے. لیکن پہلے مجھے ایک سوال کا جواب آپ دیں کہ پرائم منسٹر نے آج جو رابطہ مہم شروع کی ہے، عوام رابطہ مہم، یہ کیا اس کا جواب ہے جو اپوزیشن کے لانگ مارچ شروع ہونے والے ہیں، اس سے پہلے ہی آپ نے اس کا جواب اور ذرا آڈینس کو تقسیم کرنے کے لیے یہ شروع کر دیا؟ عمران خان کو گھر بھیج دو، گھر نہ بھیجو تو اس کو پی ایم ہاؤس کے کسی کمرے میں ہی بند کر دو. یہ ڈیسپریشن جو ان کے اندر مچی ہوئی ہے وہ بتانے کا بھی ہے. اور آج عوام نے جو عمران خان کو محبت دی ہے وہ ان کو اور باقی سب کو بھی نظر آ جائے گی. عمران خان ہے ہی عوامی آدمی، عوام
کی پاور سے آنے والا آدمی ہے. اسٹریٹ پاور جتنی عمران خان کے پاس ہے اس ملک میں کسی مائی کے لال کے پاس نہیں. آپ نے دیکھ لیا 11 جماعتوں نے مل کے سارا زور لگا لیا. وہ آر یا پار والا جو جلسہ تھا وہاں پہ جنات کے علاوہ کیمرہ باقی انسانوں کو تو نہیں دکھا سکا تھا کہ وہ ٹھاٹے مارتا سمندر جنات کا آیا ہوا تھا, جو آپ کا کیمرہ بھی نہیں دکھا پا رہا تھا, ہمیں بھی نظر آ رہی تھی. مولانا کے تو اسپانسرڈ جلسے ہوتے ہیں, جتنے انہوں نے بیچارے طالب علم ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں, ان کو بلا لیتے ہیں. تو وہ ایک انہوں نے لانگ مارچ بھی کی تھی, وہ آپ کو شاید یاد ہوگی, وہ پیلا جو ڈنڈا بردار فورس لے کر آئے تھے اسٹیٹ کے اگینسٹ. بٹ اینی ہاؤ مریم بی بی اور بلاول صاحب بہت شور مچاتے ہیں, ابھی وہ بھی کوئی رولا ڈالا ہوا ہے. لانگ مارچ ہم سن کے جو ہے وہ بور ہو گئے ہیں, ہمیں ڈیٹ بھی نہیں دیتے ہیں. تو صرف بتانا مقصد یہ بھی ہے, ایک تو عوامی آدمی ہے, عوامی رہنما ہے, اور اندر کمروں میں میٹنگز لے لے کے وہ خود بھی تنگ آ جاتے ہیں. آپ کو اسٹرینتھ بھی معلوم ہے, وہ عوام کے ساتھ خوش ہوتے ہیں. عوام میں جائیں گے, میں صرف بتا دوں, جتنی مسکنسیپشن اور رولا اور انہوں نے شور شرابہ ڈالا ہوا ہے, وزیر اعظم کو لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں, ان کو سننا بھی چاہتے ہیں, اور ان کو معلوم ہے کہ ان کا ایک ایماندار, دیانتدار اور اپ رائٹ لیڈر ہے. اس کی بات سنتے ہیں تو اس سے محبت رکھتے ہیں, وہ جا کے بتائیں گے سارا جو معاملات ہیں. اور جتنا شور شرابہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے وہ بھی جھاگ کی طرح آپ نے دیکھا کیسے بیٹھ رہا ہے. جی آج عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی ذرا اگریسو سے انداز میں اور مخصوص انداز میں تنقید کی ہے, سن لیجئے. میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ, ڈاکوؤں کا گلدستہ, ان ڈاکوؤں کے گلدستے میں ایک, میں اس کو مولانا نہیں کہوں گا. ڈیزل کیوں سب کو اکٹھا کر کے ہر 3 مہینے کے بعد کہتے ہیں گورنمنٹ کو گرا دو. اس کی سب سے بڑی وجہ 30 سالوں کے بعد پاکستان کی اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے, سولر پہ چل رہی ہے. ڈیزل کو ایک تو یہ مشکل پڑی ہوئی ہے کہ وہ 12واں کھلاڑی بنا ہوا ہے, دوسرا وہ جانتا ہے کہ پختونخوا میں کیا ہوا تھا, تو یہ ڈرا ہوا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے متفق ہو جانے کے باوجود تحریک عدم اعتماد نہیں آ رہی, نہ اس کی کوئی تاریخ دی جا رہی ہے. آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ جی, عدم اعتماد کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تھا. دیکھیے, عدم اعتماد ایسا نہیں ہے کہ بجلی کا بٹن ہے کہ اس کو دبائیں گے تو آپ بجلی آ جائے گی اور بند کریں گے تو چلی جائے گی. ظاہر ہے اس پہ ہوم ورک ہوتا ہے, اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, کسی کے پاس ملنے کے لیے جانا ہوتا ہے, کسی کو قائل کرنا ہوتا ہے. تو اور پھر جب وہ قائل کر لیتے ہیں تو بھی آپ جو نا سارے کارڈ شو نہیں کرتے, پھر بھی آپ نے جو نا کچھ چیزیں چھپا کے رکھنی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں شو کرنی ہوتی ہیں, ٹائمنگ اس کی جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ جائیں گی یقیناً. آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کاف لیگ سے, ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, وہ نتیجہ خیر ثابت نہیں ہوئی. ممکن ہے کہ کوئی نتیجہ نکلا ہو, آپ نتائج کے لیے 2-4-5 دن انتظار کریے. ایک نتیجہ تو یہ نکلا نا کہ جو لوگ 14 سال سے نہیں ملے تھے وہ آپس میں 14 سال کے بعد ملے. تو 14 سال کے بعد ملنے کا یہ کوئی اس کا مطلب ہے کہ برف پگھلی ہے نا, بات آگے چل رہی ہے. جو چیز جو پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی تھی, اس کے بعد یہ ڈیمانڈ آئی نا, اس کا مطلب تو یہ ہوا کامران مرتضیٰ صاحب کہ اپوزیشن تو پھر اپنے مسائل کو حل کرنے میں لگی ہوئی ہے نا, کہ لڑائی تھی, 14 سال سے ملے نہیں تھے, ان مسائل کو حل کیا جا رہا ہے, نہ کہ عدم اعتماد کی طرف کوئی قدم. دیکھیے نہیں, یہ مسائل حل نہیں کیے جا رہے. یہ مسائل جو بڑا مسئلہ ہے اس کی حل کی طرف یہ ایک پیش رفت ہے. جب تک وہ بیٹھیں گے نہیں, جب تک وہ ملیں گے نہیں, جب تک اپنا نقطہ نظر ایک دوسرے کو نہیں سمجھائیں گے, اس وقت تک جو ہے نا وہ بات آگے نہیں بڑھے گی. تو نقطہ نظر سمجھایا گیا ہے, انہوں نے بھی پوچھا ہے کہ ہمارے پاس کیا جو ہے نا روڈ میپ ہے. روڈ میپ ان کو دے دیا جائے گا, یا ممکن ہے دے دیا گیا ہو. جن ساتھیوں کی ڈیوٹی ہے اس کے بعد وہ اپنی پارٹی کے سامنے رکھیں گے. ایک آدمی پارٹی کے اندر فیصلہ نہیں کیا کرتا, لوگ مل جل کے پارٹی کے اندر فیصلہ کرتے ہیں. تو وہ اپنی پارٹی کے اندر رکھیں گے. اس کے بعد اگر ان کے وارے میں ہوگا, کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے, اگر ان کو وارہ کھائے گا, اگر ان کو سوٹ کرے گا تو یقیناً جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ چلیں گے, اور اگر نہیں سوٹ کرے گا تو نہیں چلیں گے. ورنہ آپ کیا کریں گے پھر حکومت کے لیے عدم اعتماد لانے کے لیے؟ دیکھیے, ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں نا, ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں, ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے.
ممکن ہے یہ کوشش کامیاب ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کوشش کامیاب نہ ہو، مگر لیکن کوشش کامران کرنا تو صاحب ہمارا یہ حق ہے عدم نا، ہم اعتماد دستور کے دائرے کے اندر لانا، آگے بڑھ دیکھیں رہے ہیں۔ سینٹ میں 2 مرتبہ ایسا ہوا، کل بھی ہوا کہ آپ کی اکثریت ہے سینٹ میں، کل بھی آپ حکومت بل پاس کرانے میں کامیاب ہو گئی، کچھ عرصہ پہلے بھی، کچھ دن پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا. تو جہاں آپ کی اکثریت ہے وہاں پر آپ اپنی اکثریت کو اسٹیبلش نہیں کر پا رہے، تو جہاں جس ہاؤس میں آپ کی اکثریت نہیں ہے وہاں کیسے کر پائیں گے؟ دیکھیے دونوں دفعہ جو ہے نا ایک ایسی بات ہوئی ہے، جو ایسی حرکت ہوئی ہے جس میں جو ہے نا وہ چیئر کو مداخلت کرنی پڑی ہے. دونوں دفعہ جو ہے نا وہ پینڈ کیا گیا معاملے کو، پینڈ کر کے، اور پھر جب وہ سوٹیبل ہو گئی ہے ہر چیز پھر اس کے بعد لائی گئی ہے. ایک دفعہ تو پوسٹ پون کر دیا، ایڈجن کر دیا، اس معاملے کو ڈیفر کر دیا اور دین لائی گئی. اور دونوں دفعہ چیئر نے جو ہے نا وہ اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے. چیئر عام طور پہ آپ اس سے پہلے پارلیمانی پریکٹس دیکھ لیجئے گا، چیئر ٹائی ہو گیا نا 29 کرتی، فریق نہیں بنتی، انڈیپینڈنٹ ہو گئے، ٹائی ہو گئے نا 29 تو چیئر ووٹ کاسٹ نہیں کرتی. اس سے پہلے ٹائی ہونے سے پہلے بھی تو کچھ ہوا تھا نا، اس سے پہلے والی بات کو بھی ریفر کریے. اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ اس کو ڈیفر کر دیا گیا تھا. ڈیفر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آن دی سیم ڈے، ڈیفر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اینی نیکسٹ ڈے. تو وہ آن دی نیکسٹ ڈے سے پھر جب ایک رولنگ آ گئی، ایک چیز طے ہو گئی، خود اناؤنس کر دی جس وقت اقلیت تھی، اس کے بعد جو ہے نا وہ بندے لا کے بٹھا دیے، مل گئے بندے، مین وال ہمارے بندے چلے گئے ہوئے تھے. تو پھر اس طرح سے جو ہے نا یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. پھر بھی جو ہے نا چیئر کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنا پڑا. تو یہ صحیح ہے. اور یہ صاحب آپ کے خیال میں حکومت کی آج عمران خان صاحب بھی بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ نہیں جی تحریک عدم اعتماد نہیں لاتے؟ فواد چودھری صاحب روزانہ اسی طرح کے بیانات دے رہے ہیں. حکومت کے اتنا پورے اعتماد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں یہ لگتا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد تو نہیں لا سکتے یا نہیں آئے گی؟ کیوں اتنا کانفیڈنٹ ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کے لیے ان کی پالیسی وغیرہ باقی ساری چیزیں تو ظاہر بات ہے آپ خفیہ رکھ سکتے ہیں، ملاقاتیں خفیہ رکھ سکتے ہیں، باقی چیزیں بھی خفیہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس تحریک عدم اعتماد سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کا تو آپ کو دنیا کو بتانا چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا انٹرم گورنمنٹ آئے گی اس کا وقت؟ اگر انٹرم گورنمنٹ نہیں آئے گی تو کون سی گورنمنٹ آئے گی؟ اگر وہ گورنمنٹ آئے گی تو کیا IMF کے معاہدے ختم کر دے گی؟ کیا وہ مہنگائی ختم کر دے گی؟ کیا وہ عمران خان کا 3 سال کا بوجھ گن جو اپنے اوپر لے لے گی؟ کیا کرے گی؟ یہ باتیں تو سب کو ہم نے پوچھا مختلف شعبوں میں کیا کریں گے آپ؟ کیا آپ بہتر مطلع لا رہے ہیں نا، تو آپ اسے 1-1.5 سال کے اندر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نا کہ کیا ہے. کیا وہ فوری طور پہ اپنا اسمبلیاں ڈیزالو کر لے گی؟ اور کون سی کبھی کہا جاتا ہے سندھ کی نہیں ہوگی. تو ایک بات یہ ہے کہ عدم اعتماد، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ بہانے اپنی جگہ ہوتے ہیں. کامران مرزا میرے پرانے 30-40 سال کے دوست ہیں، بڑی اچھی وکیل ہیں، بڑی اچھی انہوں نے بات کر دی کہ جی اس وقت بندہ چلا گیا تھا، آ گیا تھا. بھائی جب آپ اکثریت ہوتی ہے تو آپ پھر طے کر لیتے ہیں تو پھر بندے جانے والی بات نہیں ہوتی. جب وہ پہلے دفعہ جب اس کا بل پاس ہوا ہے تو ٹائی ہو گئی. اب قانون کے اندر موجودہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک کاسٹنگ ووٹ ڈالا جاتا ہے، وہ ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے. جب ڈالا گیا تو اس کے بعد جب اصل ووٹنگ آئی تو ایک بندہ جو ہے انہی کے کوئٹے شہر کا بندہ تھا، اس نے وہ موبائل اپنا کان پہ رکھا، گفتگو کرتے کرتے آرام سے نکل لیے وہ کانسی صاحب جو تھے. اب یہ چیزیں جو ہیں اگر تو آپ نے واقعی عدم اعتماد لانی ہے تو اگلے دن آپ کے نمبر پورے ہیں، صبح جا کے سینٹ کو آپ عدم اعتماد لے آئیں. اور عدم اعتماد سینٹ کی تو اتنی بڑی ہوگی کہ جہاں میسج دینا چاہتے ہیں وہاں سیدھا پہنچے گا، کیونکہ عمران خان کے تو 4 ووٹ ہیں. یہ بھی جانتے ہیں اپنا کامران صاحب کے صادق سنجرانی کو کون جانتا تھا قیامت کے نام کو، عاطف کو ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں. عاطف جب جیتا ہے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم لوگ پوچھتے تھے ایک دوسرے سے یار یہ عاطف کون ہے. وہ تو جب میں چاغی میں جا کے ڈپٹی کمشنر لگا تو پھر جا کے مجھے پتا ہوا کہ آپ پتا چلا کہ سنجرانی ہیں، اور وہ بھی سنجرانی بھی ایک خاص تھا. صادق کو کون جانتا تھا؟ تو صادق جہاں سے آیا وہ میسج جائے گا. پہلی بات ہے کہ 1 دن لگتا ہے صرف، جی ٹھیک. آپ اپنا عدم اعتماد لے آئیں اور ایک اتنا بڑا وہ طوفان کھڑا ہوگا، اتنا بڑا وہ ایونٹ ہوگا کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ کو نہ نون لیگ سے ملنے، کاف لیگ سے ملنے کی ضرورت، نہ 14 سال والے گرے شلے دور کرنے کی ضرورت. پہلے بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی نہیں لانا چاہتا. میں سچی بات بتاؤں کیا کریں گے لا کے؟ عمران خان صاحب کو شہید بنائیں گے، وہ کہے گا مجھے مدت پوری کرنے نہیں دی گئی، وہ جلسوں میں نکلے گا، وہ بات کرے گا، کہتا میں پوری کر لیتا تو پتہ نہیں کیا کر لیتا.
تو یہ بیسیکلی ایک کہتے ہیں چپٹنا بلٹنا پلٹنا چپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. میرے اور آپ کے ٹاک شو کے موضوعات ملے ہوئے ہیں, ہم روز بیٹھ جاتے ہیں سرخی پاؤڈر لگا کے سارے کے سارے گفتگو کرتے رہتے ہیں, بسم اللہ بسم اللہ. سیریس بات کیا کرے, 22 کروڑ عوام کے اندر جاہل لوگ نہیں بیٹھے ہوئے. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عثمان خان کو نکالنا مقصد ہے تو ٹھیک ہے, چلو نکل گیا. اس کے بعد 1.5 سال کیا ہوگا, کون آئے گا, کیسے آئے گا, کیا سندھ اسمبلی ٹوٹ جائے گی, کیا کے پی کے کی اسمبلی ٹوٹ جائے, کیا کے پی کے کی اسمبلی ٹوٹ جائے گی. چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. ایک سوال تو ابھی اوریہ صاحب نے چھوڑا, کامران مرتضیٰ صاحب کے سامنے رکھتا ہوں کہ فرض کیجئے تحریک بات کامیاب ہو جاتی ہے, پھر کیا ہوگا؟ آئینی و قانونی راستے کون سے ہیں, کیا ملک میں کیا ڈھانچہ بنے گا, نگران حکومت کون بنائے گا, کیسے بنے گی, اس پر کیا کہتے ہیں؟ اور پھر یہ جو فرد جرم عائد ہونے کا معاملہ ہے, یا عدالتوں میں تاخیر. آج عمران خان صاحب نے بھی کہا کیوں نہیں تاریخیں لیتے ہیں, کیوں نہیں ہیئرنگ کو چلنے دیتے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, ایک سوال تو اوریہ صاحب نے چھوڑا تھا آپ کے لیے کہ فرض کیجئے کامیاب ہو جاتی ہے تحریک عدم اعتماد, کیا ڈھانچہ ہوگا حکومت کا, کیسے نگران حکومت بنے گی, کیا ہوگا, اس بارے میں سوچا ہے آپ نے کیا؟ پلان یہ ہے کہ پلان جو ہے 2018 سے پہلے کا دیکھ لیجئے گا کہ 2018 سے پہلے جو حکومت تھی, کیا وہ اتنے جب ریٹ اس حد تک آ گئے تھے پیٹرولیم کے, تو کیا اس میں پاکستان میں اتنا پیٹرول کبھی مہنگا ہوا تھا؟ تو نہیں ہوا تھا. اگر اس کا جواب ہے تو اس کا پلان جو ہے نا وہ 2018 سے پہلے کا ایرا ہے, وہ اس سے پہلے کا وقت ہے. اس کو دیکھ لیجئے گا کہ اس میں وقت بہتر لوگوں کا گزر رہا تھا یا آج لوگوں کا گزر رہا ہے بہتر. یہی ہمارا پلان ہے کہ وہ 2018 کے معاملات کو ریوائیو کیا جائے گا. کون ہوگا, کیا ہوگا, یقیناً یہ بات طے ہو چکی ہے, مگر کیا طے کرنے والوں پہ یہ لازم ہے کہ یہ سارا کچھ پبلک کرے, کیونکہ یہ پبلک کے پاس نہیں جا رہے. اس وقت پبلک کے پاس معاملہ نہیں لے جایا جا رہا. اس وقت جو ہے کس کوئی الیکشن نہیں ہوئے جا رہے کہ جس میں ہم کو اپنا پروگرام دینا لازم ہو. اس وقت یہ معاملہ اسمبلیوں کے اندر رہ رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں طے ہو گیا ہے, لیکن آپ بتائیں گے نہیں. لیکن اور ہمارے آپ مگر یہ تو نہ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے, لیکن مجھے یہ بتائیں نا آئینی راستہ کیا ہوتا ہے جب تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے. تو اگر تحریک انصاف کے کچھ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے تو 63A کی جو شق بی ہے اس کے مطابق وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تحریک انصاف ہی کے لوگ جو آپ کو تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے وہی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو پھر اس کے بعد آئینی راستہ کیا ہوگا حکومت بننے کا, یہ میرا سوال ہے. اچھا ہاں, یہ سوال یقیناً قانونی ہے اور اس کا قانونی آپ کو جواب دے دیتا ہوں. کیا اس سے پہلے یہ نااہل ہو جائیں گے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے؟ یقیناً جب تک کسی نے کوئی کام نہیں کیا ہوگا تو وہ نااہل نہیں ہو سکتا. پھر اس کی نااہلیت کے لیے کیا کوئی طریقہ کار قانون نے جو ہے کوئی میکنزم بنایا ہے؟ یقیناً اس کے لیے میکنزم بھی ہے. تو میکنزم کیا اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد آپ نے بلوچستان میں چند دن پہلے نہیں دیکھا کہ جام صاحب کے ساتھ کیا ہوا, اور وہ باپ پارٹی کو باپ پارٹی نے ریپلیس کیا؟ کیا آپ نے دیکھا تھا اس بات کو؟ تو اس میں تحریک انصاف کو تحریک انصاف ہی ریپلیس کرے گی ہے, اور وہ نہیں ضروری نہیں ہے. تحریک انصاف کے کچھ لوگ اس طرف یقیناً ہوں گے, اور وہ ایک کنسیڈریبل جو ہے نا وہ تعداد ہوگی, اور اس کے اوپر ہوم ورک بھی ہے. میں خود اس کا کچھ پارٹ اور پارسل بھی. چلیں, میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, پھر کمل صاحبہ سے بھی. یہ آج عمران خان صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب سے کہ تاریخیں کیوں لیتے ہو. ابھی جو میں ان سے بات بھی کر رہا تھا کہ ایک ہی کوشش ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ملزمان کی کہ 15-20 دن کی تاریخ کم از کم مل جائے, اور ہر تاریخ میں بحث ہوتی ہے. جج صاحب 8 دن کی تاریخ دینے لگتے ہیں تو تمام ملزمان ان کے وکلاء مل کر کہتے ہیں کہ جی پلیز آپ زیادہ دن کی تاریخ دے دیں. تو ایسا لگتا ہے کہ پورا زور ججمنٹ پر ہے اور زیادہ لمبی تاریخ لینے پر ہے. تو سنیے آج عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے. شہباز شریف کو مقصود چپڑاسی کی مشکل پڑ گئی ہے. اسے پتا ہے کہ جب بھی یہ کیس سنا گیا تو اس سے تو وہ بچ سکتا نہیں ہے. اگر ہر جگہ جی میں بے قصور ہوں, اگر دھیلے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے تو میں یہ کر دوں گا, نام بدل دوں گا. شہباز شریف اگر تم بے قصور ہو, کیوں ٹائم لیتے ہو عدالتوں سے؟ کیوں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرو, ہر روز میرا کیس سنو. کامران صاحب مختصراً ذرا کہ آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ تاریخیں مختصراً جواب دے دیتا ہوں. جی آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک کیس کیا ہوا تھا عمران خان صاحب کے خلاف, ڈیفیمیشن کا, ڈیمیجز کا, یاد ہے؟ اس میں کتنے سالوں تک جواب دعوے کے لیے وہ ڈیٹے لیتے رہے, یہ بھی آپ کو یاد ہے.
اس میں کتنی درجن تاریخیں انہوں نے لی. اور کہہ رہے ہیں کہ ملزم کا یہ حق ہے, چاہے کوئی بھی ملزم ہو اس کا یہ حق ہے کہ وہ ایڈجسٹمنٹس لے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں, حق نہیں ہے. اس بات سن لیجئے نا, ذرا آرام سے بات سن لیجئے گا. اس میں آپ نے پڑھا کبھی ایف آئی آر پڑھی ہے کہ ایف آئی آر کس پینسل سے لکھی جاتی ہے اور وہ کیوں اس طرح سے جو ہے نا آدھی پڑھی جاتی ہے آدھی نہیں پڑھی جاتی. چالان بھی اسی پینسل سے لکھا جاتا ہے, آدھا پڑھا جاتا ہے. بعض اوقات ہم اس کی بیٹر کاپیاں بنواتے ہیں اور بعض اوقات اگر وہ بالکل لیجیبل نہیں ہوتی ہیں تو ہم کورٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. نہیں, اس میں کامران صاحب پچھلی مرتبہ کمرہ عدالت میں خود موجود تھا جب جج صاحب نے دہرا کے کہا کہ ابھی کاپیاں ریسیو کر کے ابھی دیکھ لیں, کوئی ڈاکومنٹ مسنگ ہے, پڑھا نہیں جا رہا, کوئی مسئلہ ہے تو آج ہی بتا دیں تاکہ 18 کو فرد جرم عائد ہو. اور سب نے دیکھا اور کوئی اعتراض نہیں کیا اور آج اعتراض ہوا, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ ہی مقصد ہے. نہیں, اس سے ایسا نہیں لگتا. اتنی سینکڑوں کے حساب سے کاپیاں منٹوں کے اندر دیکھ کے اور عدالت کو اسی وقت کہہ دینا کہ یہ پڑھی جاتی ہے اور یہ نہیں پڑھی جاتی, یہ ممکن نہیں ہوتا, نہ وکیل کے لیے نہ فریق کے لیے. پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں جو ہے نا ہم نے کلائنٹ سے کنسلٹ کرنی ہوتی ہے. جہاں جسٹس ہریڈ جسٹس بریڈ ہے وہاں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ ہے وہاں جسٹس ہریڈ بریڈ بھی ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی پیش ہونا ہے کہ عدالت میں جہاں 2 سال سے ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہو پا رہی. آئی ہوپ کہ اس کیس میں یہ نہیں ہوگا کہ 2 سال تک فرد جرم عائد نہ ہو پائے. جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس میں ملزمان کبھی پورے نہیں ہوتے, کبھی پروسیکیوشن نہیں ہوتی, کبھی وکیل نہیں ہوتے, کبھی خود ملزم نہیں ہوتے. کمل صاحبہ, یہ تو انہوں نے صحیح آرگومنٹ نہیں دیا کامران صاحب نے کہ جناب اگر آپ کے جو ہے وہ آپ کے اوپر کیس کیا جاتا ہے تو آپ بھی پیش نہیں ہوتے, آپ بھی ججمنٹس لیتے ہیں. لیکن کیس کی نوعیت چیک کر لیں نا, ڈیفیمیشن کے کیس میں اور ایک چوری کے کیس میں, ٹی پی کے کیس میں فرق نہیں ہے کوئی. کیس تو کیس ہے نا. نہیں, وہ تو ہوا ہے نا. وزیر اعظم تو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے بھی کورٹ میں جا کے حاضر ہوئے ہیں, سپریم کورٹ میں ابھی پیش ہوئے ہیں 1-1.5 مہینہ پہلے. تو وہ تو, اور جب انہوں نے کیس کیا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے تھرو کہ اپنے جو پیسے وہ جائز کمائے ہوئے فلیٹ بیچ کے جو وہ یہاں لائے تھے وہ اس کی پرچیاں دے, تو انہوں نے تو اپنی 40 سال پرانی 60 ٹرانزیکشن کی ڈیڈز نکال کے رکھ دی. ان کو کیا پرابلم ہے کہ ان سے آج تک اپنی ایک چیز نکال کے پورے خاندان سے پیش نہیں کی جاتی ہے. وہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈز ہیں, ادھر سے وہ بیانات دیتی ہیں کہ لندن تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی جائیدادیں نہیں, جب نکل آتی ہیں تو اس کے سورسز نہیں بتا سکتے. ویسے وہ کہتی ہیں جی میں تو کچھ کماتی نہیں, میں اپنے باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوں. 4 ارب روپیہ بیٹے کی شادی 4 مہینے تک نہیں ہے. کسی نے پوچھنا سوال کر کے کہ بھائی آپ کی تو کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے, تو اتنا پیسہ کہاں سے لگا رہے ہیں. صحیح ہے, میں لاسٹ منٹ ہے, میں ذرا اوریہ صاحب سے ایک آخری منٹ ہے میرے پاس. اوریہ صاحب, یہ جو آپ اب ایک کانشیس قوم کے طور پہ جہاں سوال پوچھنا ہوتا ہے وہاں پوچھنا چاہیے اور ہم پوچھتے رہیں گے. چلیے, بہت شکریہ کامران شوذب صاحب. اوریہ صاحب وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ کامران مرزا صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.